اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ شہر کے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کر لیا ہے، اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار تھا، اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر میں ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتب فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب میں، جس کا نام جلال العیون ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے۔ بڑے سے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بات سے انکار کر دیا ہے۔ لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ بس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر اعزاء و کانت اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے۔ اس کی پیروی کا کلاوہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں میں اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے، تجھے دعوت حق دی گئی تھی، اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینا بھیج دوں کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کو اور اس کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا، اس کا نام
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی، وہ اس پر غلامی رسول اور اس کے حسین کو ترجیح دیتا تھا۔ اس لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ یزیدی لوگ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہے، اور لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جوک در جوک بیٹھ کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل چکا ہے۔ یزید نے فوری خط کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ کے گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آمد مبارک ہو۔ حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ آپ نے آواز دی، آپ خدارہ کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ابن زیاد خرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پناہ گزار رہے ہوں ان کو گرفتار کر لو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، اور اس سے آگے کیا ہوئے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔